آج ہمارے پاس دو ایسی کہانیاں ہیں جو آم، بظاہر تو سفر کے بارے میں ہیں، جی بالکل، سفر کی۔ لیکن اصل میں یہ اس خوف کے بارے میں ہیں جو سنسان سڑکوں پر، گہری راتوں میں اور انجان جگہوں پر ہمارا انتظار کرتا ہے۔ اور یہ کہانیاں ہم تک ایک یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچی ہیں، جہاں لوگ اپنے حقیقی واقعات شیئر کرتے ہیں۔ جی، تو ان میں سے ایک کہانی ہمیں شمال کے بلند و بالا ہیبت ناک پہاڑوں میں لے جائے گی۔ اور دوسری پنجاب کی میدانی سڑکوں پر، جہاں گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ تو چلیں پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں، ناران کا سفر۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے، اس کی شروعات ایک بظاہر معصوم مگر غلط فیصلے سے ہوتی ہے۔ اچھا۔ ایک خاندان دسمبر کی سردیوں میں رات کے وقت اسلام آباد سے ناران کے لیے نکلتا ہے۔ او، یہ تو پہلی غلطی ہے، رات کے وقت پہاڑوں کا سفر۔ بالکل، کہانی سنانے والی خاتون خود کہتی ہیں کہ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہیں سے پہلا نفسیاتی عنصر سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، رات کے وقت پہاڑی سفر کا فیصلہ ہی ایک غیر معمولی ذہنی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی جگہوں کو لمنل سپیسز کہتے ہیں، برزخی مقام۔ برزخی مقام مطلب؟ یعنی نہ وہ گھر ہوتی ہیں نہ منزل، بس ایک درمیانی کیفیت، ایک راستہ۔ اچھا۔ اور پرانی کہانیوں میں لوگ داستانوں میں ایسی ہی جگہ مافوق الفطرت واقعات کے لیے مشہور ہیں۔ آپ ایک طرح سے انسانوں کی دنیا اور دوسری دنیا کے بیچ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، اور ان کا یہ سفر بہت جلد اسی دوسری دنیا سے ٹکرا جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ابھی بالاکوٹ سے کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ گاڑی میں پیچھے بیٹھی چھوٹی بہن ایک دم وحشت سے چیختی ہے۔ او خدایا! اتنی زور سے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہنوئی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور گاڑی بمشکل کھائی میں گرنے سے بچتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے چیخا کیوں؟ جب اس سے پوچھا تو اس کا جواب بہت ہی عجیب تھا۔ وہ کہتی ہے، مجھے لگا جیسے کسی نے نہیں بلکہ بہت سارے ٹھنڈے انجان ہاتھوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک چھوا ہے۔ اف، یہ صرف ایک احساس نہیں تھا، یہ آنے والے واقعات کا پہلا اشارہ تھا۔ جی، اور وہ اشارہ فوراً ہی ایک ٹھوس مسئلے میں بدل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اسی لمحے گاڑی کا ٹائر دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ نہیں، بالکل اسی وقت؟ بالکل اسی وقت۔ اب سوچیں، ایک سنسان اندھیری سڑک، ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف گہری کھائی، اور وہ وہاں پھنس گئے ہیں۔ اور شوہر کو ٹائر بدلنے کے لیے اترنا پڑا ہوگا۔ جی، وہ ٹائر بدلنے اترتا ہے اور گھر کی خواتین اور بچے گاڑی میں بند ہیں۔ یہاں کہانی ایک بہت ہی آزمودہ طریقہ استعمال کرتی ہے، جسے ہم ناقابل اعتبار راوی کہتے ہیں، اچھا۔ یعنی unreliable narrator۔ خوف اس وقت کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب یہ شک ہونے لگے کہ جو آپ دیکھ یا سن رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ بالکل، اور وہی ہوا جب شوہر باہر ٹائر بدل رہا تھا تو گاڑی پر دستک ہوئی۔ دستک؟ ہاں۔ بیوی کو لگا شوہر نے کی ہے، شوہر کو لگا بیوی نے بلایا ہے۔ لیکن دستک دینے والا کوئی اور تھا۔ کوئی اور تھا، اور اس دستک نے جیسے کوئی دروازہ ہی کھول دیا ہو۔ اچھا۔ یہاں سے صورتحال بالکل قابو سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہن جو پہلے ہی صدمے میں تھی، جی۔ وہ اچانک گاڑی کا دروازہ کھولتی ہے اور اندھیرے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کیا؟ جنگل کی طرف؟ جی۔ یہ محض خوف کا رد عمل نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے۔ بالکل یہی احساس ہوتا ہے۔ اب شوہر کے پاس اس کے پیچھے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور جنگل میں رات کے وقت؟ جی، اور جنگل میں اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کے حواس پر شک کرنے کے لیے کافی ہے۔ مثلاً؟ اسے اپنی ہی آواز کی نقل سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی اسے ہی نقل کر کے واپس بلا رہا ہو۔ اوہ! کوئی اس کی قمیض پیچھے سے کھینچتا ہے، لیکن جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اور اسے درختوں کے پیچھے سے درجنوں چمکتی آنکھیں خود کو گھورتا ہوا محسوس ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جنگل میں عجیب آوازوں کو آڈیٹری پیریڈولیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ مطلب ہمارا دماغ خاموشی میں انجانی آوازوں کو مانوس شکل دے دیتا ہے۔ لیکن جب یہ سارے واقعات ایک ترتیب میں ہوں، بہن کا چیخنا، ٹائر کا پھٹنا، وہ دستک، اور پھر شوہر کا یہ تجربہ، تو اسے محض وہم کہہ کر رد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ کہانی آپ کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ یہاں کوئی ذہین قوت کام کر رہی ہے جو جان بوجھ کر انہیں توڑ رہی ہے۔ وہ کسی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ ایک درخت کے پاس بیٹھی عجیب زبان میں کچھ بڑبڑا رہی ہوتی ہے، کبھی ہنستی، کبھی روتی۔ اوف!
وہ اسے زبردستی گاڑی میں لاتے ہیں اور کسی طرح ناران پہنچ کر ایک پرانے ویران سے ہوٹل میں پناہ لیتے ہیں۔ لیکن وہ جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہ ان کے ساتھ ہی اس ہوٹل میں آ چکی تھی۔ اور ہوٹل کا منظر ہی شاید اس کہانی کا سب سے خوفناک حصہ ہے۔ بالکل۔ رات کو راوی یعنی بیوی اپنی بہن کو بالکنی میں کھڑا دیکھتی ہے، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں، اور وہ کسی جانور کی طرح ہوا کو سونگھ رہی ہوتی ہے۔ جانور کی طرح؟ یہ منظر اس لیے دہشتناک ہے کیونکہ یہ انسانیت کی نفی ہے، ایک انسان کا جانوروں جیسا برتاؤ کرنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر اب وہ خود نہیں رہی۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو تصور سے بھی باہر ہے۔ ہوٹل کا عملہ گھبرا کر ان کا دروازہ بجاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی بہن کچن میں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو منظر یہ ہے کہ وہ لڑکی کچن کے فرش پر بیٹھی ایک بڑے دیگچے سے کچا گوشت نکال کر کھا رہی ہے۔ کچا گوشت؟ جی، کچا گوشت۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی نفسیاتی خوف سے نکل کر مکمل طور پر مافوق الفطرت مراحل میں داخل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ کچا گوشت کھانا ایک ایسی حرکت ہے جسے صرف وہم یا ڈر سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ ایک جسمانی عمل ہے۔ ہوٹل کے ملازمین اس کے گواہ ہیں، جو اس واقعے کو مصدقہ بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی مخلوق اس پر قابض ہے وہ اب اس کے جسم پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکی ہے۔ اگلی صبح ہوٹل والوں کے مشورے پر ایک مقامی عامل کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ جو وضاحت دیتا ہے وہ کہانی کے تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ بتاتا ہے کہ اس لڑکی پر بچپن سے ایک مخلوق کا سایہ ہے جب وہ کسی قبرستان میں کھیلنے گئی تھی۔ او، بچپن سے؟ جی۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ اس کے مطابق پہاڑ، جنگل اور ویران جگہیں ان مخلوقات کو متحرک کر دیتی ہیں۔ متحرک کر دیتی ہیں؟ جی، یہ اس قدیم تصور کی عکاسی کرتا ہے کہ ہر جگہ کی اپنی ایک توانائی ہوتی ہے، اپنے اصول ہوتے ہیں۔ شہروں کی روشنی اور شور میں یہ چیزیں دبی رہتی ہیں، لیکن فطرت کے قریب آتے ہی یہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ گویا اس خاندان نے انجانے میں ایک سوئی ہوئی قوت کو جڑا دیا تھا۔ بالکل۔ عاملوں نے فوراً وہاں سے نکلنے کا کہتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ وہ لاہور واپس تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ خوف، وہ مخلوق ان کے ساتھ ہی ان کے گھر آ جاتی ہے۔ گھر میں بھی؟ گھر میں بھی وہی آوازیں، بچوں کا ڈرنا اور راوی کو اپنا نام پکارے جانے کا احساس، وہ سب جاری رہتا ہے۔ اوہ خدایا! کہانی اس جملے پر ختم ہوتی ہے کہ ہر ویرانی پرسکون نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے کوئی جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ اختتام اس کہانی کو مزید گہرا بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مافوق الفطرت خطرہ کسی جگہ تک محدود نہیں ہوتا۔ ایک بار جب آپ اس سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا حصہ بن سکتا ہے۔ خوف اب ناران کے پہاڑوں میں نہیں، بلکہ ان کے اپنے گھر کے اندر ہے۔ پہاڑوں کا یہ کھلا ہیبت ناک خوف اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات اصل دہشت بند اور محدود جگہوں میں ہوتی ہے، جہاں آپ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ جی۔ اور ہماری اگلی کہانی ایسی ہی قسم کے خوف کے بارے میں، جو جی ٹی روڈ کی گہری دھند میں پیش آیا۔ یہ ایک بہترین موازنہ ہے۔ پہاڑوں میں خطرہ بڑا ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، نظر آنے والا ہوتا ہے۔ آپ کھائی دیکھ سکتے ہیں، پہاڑ کی ہیبت محسوس کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن دھند کا خوف بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ دھند آپ کی سب سے اہم حس یعنی بصارت کو چھین لیتی ہے۔ بالکل۔ آپ کے ارد گرد کی دنیا غائب ہو جاتی ہے اور آپ کا دماغ خالی جگہوں کو اپنے سب سے بڑے خوف سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا وہ ہمیشہ نظر آنے والے خطرے سے زیادہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ایک اور خاندان کی ہے جو موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے رات کے وقت جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے ہیں، گہری دھند میں۔ جی، گہری دھند میں، ویزیبلٹی تقریباً 0 ہے۔ کھاریاں کے قریب انہیں سڑک کنارے ایک سفید اے پی وی گاڑی کھڑی نظر آتی ہے۔ اور اس کی لائٹس بند ہیں اور اندر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اور یہاں بھی یقیناً کہانی ایک اہم فیصلے سے آگے بڑھتی ہے۔ بالکل۔ بیوی جو کہانی سنا رہی ہے اپنے شوہر حمزہ کو بار بار کہتی ہے کہ گاڑی مت روکو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس چلتے رہو۔ گٹ فیلنگ، اندر کی آواز۔ جی، لیکن شوہر تجسس اور منطق کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اور وہ گاڑی روک لیتا ہے۔ وہ گاڑی روک لیتا ہے اور اس کا یہی فیصلہ کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس پراسرار اے پی وی کی طرف بڑھتا ہے۔
اس فیصلے میں ایک گہرا سبق ہے۔ اکثر ہارر کہانیوں میں سانیہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی کردار اپنے اندر کی حفاظتی حس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ منطق ہر جگہ کام نہیں کرتی، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جہاں اصول ہی غیر منطقی ہوں۔ شوہر کو اس گاڑی میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن پھر اسے سڑک کے پار جھاڑیوں میں ایک پرانے مزار پر مدھم سی روشنی نظر آتی ہے۔ مزار؟ دھند میں؟ جی، وہاں کچھ لوگ ایک لڑکی کو گھیرے کھڑے ہیں جو عجیب جھٹکوں والی حرکتیں کر رہی ہیں۔ اچانک وہ لڑکی جو اس سے کافی فاصلے پر ہے اپنا سر گھماتی ہے، سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ جی؟ اس کی ماں کا نام لیتی ہے اور کہتی ہے، تم اکیلے نہیں آئے ہو۔ کیا اس کی ماں کا نام لیتی ہے؟ جی۔ یہ لمحہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس لڑکی کا شوہر کی ماں کا نام لینا اس واقعے کو اتفاق سے ہٹا کر ایک ذاتی حملے میں بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں موجود قوت نہ صرف اس کی موجودگی سے واقف ہے بلکہ اس کے ماضی اور اس کی ذات کی گہرائیوں تک رسائی رکھتی ہے۔ اس کا محفوظ دنیا کا تصور اسی لمحے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے جو ہوتا ہے وہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس سے بھی زیادہ کچھ؟ شوہر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کے لیے پلٹتا ہے تو اسے جھاڑیوں کے پیچھے وہی منظر نظر آتا ہے جو وہ اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آیا تھا۔ مطلب؟ اس کی بیوی، اس کے بچے اور وہ خود بھی؟ جی، اس کا ہمزاد بالکل اسی کی طرح ٹارچ پکڑے کھڑا ہے۔ ہمزاد یا ڈوپل گینگر کا تصور نفسیات اور لوک کہانیوں میں بہت گہرا اور خوفناک ہے۔ جی۔ نفسیات میں اپنے ہمزاد کو دیکھنا ایگو ڈیتھ یعنی اپنی ذات کی موت کے خوف کی علامت ہے۔ یہ اس ڈر کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی شناخت، آپ کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ اور یہ صرف جسمانی خطرہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ وجودی خطرہ ہے کہ میں نہیں رہوں گا۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ خوفناک لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہمزاد بھی بالکل اسی کی طرح پریشان نظر آ رہا ہے، جیسے وہ بھی اصلی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو۔ بالکل۔ اس لمحے اس شخص کے لیے حقیقت کیا ہے؟ اصلی کون ہے؟ اور یہی اس کا مرکزی خوف ہے۔ وہ وہاں سے چیختا ہوا بھاگتا ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بیوی سے کہتا ہے کہ یہاں سے فوراً نکلو۔ لیکن وہ کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ گاڑی خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ او نہیں! اب وہ اسی دھن میں، اسی سڑک پر بے بسی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ سب اندر خوف سے کانپ رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا کھڑکی سے باہر اشارہ کر کے معصومیت سے کہتا ہے، کیا؟ ابو، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ نہیں۔ اور جب وہ سامنے ونڈ شیلڈ پر دیکھتا ہے تو شیشے کے دوسری طرف اسی کا چہرہ ہوتا ہے جو انہیں گھور رہا ہوتا ہے۔ اور؟ لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی، سیاہ گڑھوں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ دہشت کی انتہا ہے۔ خطرہ باہر جھاڑیوں میں نہیں بلکہ اس کی اپنی شناخت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ جی۔ خالی آنکھیں اس بات کی علامت ہے کہ اس عکس میں روح نہیں ہے، یہ صرف ایک خول ہے جو اس کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص اندر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے جبکہ باہر اس کا ہمزاد شیشے پر ہاتھ مارتا رہتا ہے۔ اور پھر؟ آخرکار ایک ٹرک ڈرائیور کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس دھند کو چیرتی ہوئی آتی ہے اور وہ عکس غائب ہو جاتا ہے۔ شکر ہے۔ ٹرک ڈرائیور ان کی مدد کرتا ہے اور اس جگہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں رات کو اکثر عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ کہانی کا راوی یعنی حمزہ اس واقعے کا اختتام ان الفاظ پر کرتا ہے کہ کچھ جگہیں آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو مکمل واپس آ جاتے ہیں۔ واہ، کیا جملہ ہے! اگر ہم دونوں کہانیوں کے مشترکہ نکات دیکھیں تو یہ واضح ہے کہ دونوں خاندان کے ساتھ سردیوں کے سفر ہیں۔ جی، دونوں رات کے وقت ویران گاہوں پر پیش آتے ہیں۔ اور دونوں میں ایک ایسا خوف ہے جو اس جگہ سے نکلنے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بالکل، اور وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ کہانیاں انسان کے چند بنیادی خوف کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے کہ اندھیرے کا خوف، تنہائی کا خوف، اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان کے ساتھ کسی انجان جگہ پر غیر محفوظ ہونے کا احساس۔ صحیح۔ یہ اس خیال کو بھی اجاگر کرتی ہیں کہ کچھ جگہوں کے اپنے اصول، اپنی ایک توانائی ہوتی ہے جن کی خلاف ورزی انجانے میں بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے پہلی کہانی میں انہوں نے فطرت کے اصول توڑے اور دوسری میں اپنی اندرونی حس کے۔ بالکل۔ تو یہ کہانیاں صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنی دنیا اور حقیقت کو کتنا کم سمجھتے ہیں۔ اور دوسری کہانی کا اختتامی جملہ وہ سننے والوں کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کون سا؟ وہ کہتا ہے کہ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو مکمل واپس آ جاتے ہیں۔
یہ ایک سوال پیدا کرتا ہے، اگر اس شخص کا ایک حصہ، اس کا کوئی عکس، اس دھند بھری سڑک پر ہی رہ گیا تھا تو وہ اپنے ساتھ واپس کیا لایا؟ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک سوال یہ ہے کہ جو شخص واپس آیا ہے، کیا کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ وہی اصلی شخص ہے جو وہاں گیا تھا؟ Please like and subscribe our channel. Thank you.